बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे ट्रंप का मशरिक़ वस्ता का दौरा। वापस जाकर ट्रंप ने अरबों का मजाक उड़ाया और बेहतरीन जवाब अरबों की तरफ से। चाइना पाकिस्तान को J-35 त्यारा अनकरीब दे रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बैटल ऑफ द फील्ड हवाले कर दी गई है। और इसके अलावा DGISPR का अल जज़ीरा का इंटरव्यू और भारत के लिए बहुत बड़ी धमकी। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे को। ट्रंप ने 2-3 रोज पहले मशरिक़ वस्ता में दौरा किया। उसने बड़ी बड़ी डीलें वहां पर साइन की। अरबों ने खास तौर पर दुबई में फीलिंग हेयर इस्तकबाल उनका किया गया, जिसके बारे में मुसलमान कम्युनिटी में बहुत ही अफसोस किया गया कि एक काफिर और गैर मुस्लिम के सामने मुसलमान औरतों को ऐसे नचाया गया जैसे कि उसके गुलाम। बड़ी लहदे हुई, कुछ ने हिमायत की, कुछ ने मुखालफत की। बहरहाल ये एक बहुत बुरा काम था। अरबों की गैरत जवाब दी गई थी। इस पे सोने पे सुहागा ये कि ट्रंप ने वापस जाते हुए एक ऐसा बयान दागा जिसके पूरी मशरिक़ वस्ता हिल कर रहेगी। वो बयान क्या था? एक काबिल जिक्र बात है। ट्रंप कहता है कि मैंने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा किया है, जिसके इंतजाम इतने बुरे थे कि मैंने आज तक ऐसे बुरे इंतजाम नहीं देखे। उन्होंने मुझे आरामदेह महल दिखाए, जबकि इससे बेहतर जगह मेरे ट्रंप के होटल्स में मौजूद है। उन्होंने 24 कैरेट सोने के फुहारे दिखाए। इट्स रिडिकुलस। मेरे पास फ्लोरिडा में असल सोने की टोंटियां हैं। ये मुझे चंद डिनर्स और सोने की प्लेट्स देकर मुतासर करना चाहते थे। मैं 50 साल से कारोबारी दुनिया में मौजूद हूं। मैंने उनसे कहा कि या तो मेरे असूलों पर चलो, उनकी ताबेदारी करो, वरना मेरा टाइम जाया मत करो। फिर क्या हुआ कि उन्होंने ओबीडियंटली तमाम की तमाम मुआहदे साइन कर दिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा गुफ्तगू शनीद किसी और को नहीं आती। और सबसे बुरी बात यह है कि वहां के मीडिया ने सैकड़ों तस्वीर ली, मगर उनमें से कोई एक तस्वीर भी ऐसी नहीं थी जो कि मेरी बादशाहत की शान को वाज़ेह करे। ये थे ट्रंप साहब जिन्होंने ये बयान दागा। अंदाजा करें कि ये ऐसे लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कहाँ के वफादार हुए? अरबों को चाहिए कि इनसे जान छुड़ाएं, कोशिश करें कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद करें। खासतौर पर मशरिक़ वस्ता के जो चंद लोग हैं, जैसे ओमान हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, UAE हो गया, सऊदीया हो गया, इराक और कुवैत हो गए, ये बहुत ही अमीर लोग हैं, अमीर मुल्क हैं। अगर ये चाहें तो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आरामदेह ज़िंदगी ने इनको अच्छे कामों से दूर कर रखा है, ये या तो इंडिया के पास जाएंगे या फिर ट्रंप के कदमों में जाएंगे। ये कभी भी गैरत का काम नहीं करेंगे, अपने बलबूते पर खड़े नहीं होंगे और ना ही किसी मुसलमान से इल्हाक करेंगे। क्यों? कि मुसलमान फिर भी उनको अच्छी मत देगा, जबकि कुफार इनको खाते भी रहेंगे और लूटते भी रहेंगे, तो ये इनके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन एक गैरतमंद अरब ने, शेख तमीम, उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया है। उन्होंने जब ये बयान सुना कि ट्रंप हमारे ऊपर मजाक कर रहे हैं, जबकि हमने उनका शाहाना इस्तकबाल किया, उनको तोहफे में उनको बड़ा जहाज दिया, उनसे डीलें साइन की, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप एक खुला डाकू है और उसे मशरिक़ वस्ता में बुलाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हम समझे कि वो इश्तराक के लिए आएगा, मगर वो तो सिर्फ सौदेबाजी करने आया था, बगैर इसके कि कोई पैसा लगाए। और ये सोच कर हैरत होती है कि मैंने उसे $400 मिलियन का बोइंग 747 त्यारा तोहफे में दिया। हमने उसका इस्तकबाल शाहाना अंदाज में किया, लेकिन रेगिस्तान के ऊँटों में भी इससे ज्यादा गलत होती है। वो सिर्फ ज़बानी तारीखी इश्तराकत दारियों की बात करता है, मगर इसकी लालची नजरें सिर्फ हमारी कुदरती गैस के ज़खायर और बैंक अकाउंट्स पर जमी हुई है। सबसे पहला काम जो उसने किया वो ये था कि हमसे इसके बेतुके होटलों में सरमायाकारी करने का मुतालबा किया। फिर उसने बेशर्मी से इशारा दिया कि इनकार करने का मतलब
امریکی فوجی اڈوں پر نظر ثانی ہوگا۔ خدا کی قسم کب سے یہ سفارتکاری ہو گئی ہے؟ یہ تو بازار کے کسی معمولی دکاندار سے بھی بدتر ہے، جو قیمت پر سودے بازی کرتا ہے، کم از کم بدلے میں کچھ سامان تو دیتا ہے۔ اب میں سمجھا کہ اس کا مشہور آرٹ آف دی ڈیل صرف ایک چالاکی ہے کہ وہ بغیر کچھ دیے سب کچھ لے جاتا ہے۔ اللہ امریکہ کے عوام کو ہدایت دے کہ وہ اگلی بار ایسے شخص کو منتخب کریں جو کم از کم شرم کا مطلب جانتا ہو۔ بہترین جواب دیا ہے شیخ تمیمی صاحب نے، لیکن میں ان سے ایک عرض کروں گا، ان کو چاہیے کہ جو بھی ڈیلیں ان سے کی ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ کر دیں اور آئندہ اپنے بال بوتے پہ کھڑے ہوں، کیونکہ پاکستان سے بھی زیادہ مضبوط ان کی تجارت ہے، ان کی اکانومیز ہیں، چاہے وہ سعودیہ ہو، عمان ہو، بحرین ہو، یو اے ای ہو اور قطر ہو۔ یہ پانچوں ملک بہت ہی امیر ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بل بوتے پر اپنی فوج بنائیں، اپنے ہتھیار ویسے بھی یہ خریدتے ہیں ہر سال، یا اپنے بل بوتے پر خود ہی کھڑے ہو جائیں، اور اگر نہیں کر سکتے کم از کم کسی کچھ ملک آپس میں مل کر یہ اتحاد بنا لیں۔ لیکن یہ تبھی ان سے جان چھوٹے گی جب یہ اپنا کچھ کریں گے، صرف بیانات کی حد تک نہیں ہوگا۔ چائنا نے پاکستان کو J-35A دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ڈیل اگرچہ اگلے سال کے لیے مقرر ہوئی تھی، لیکن چونکہ کشیدہ حالات کی وجہ سے چائنا نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت اسحاق ڈار چائنا کے دورے پر ہے۔ چائنا نے پاکستان کو یہی جہاز جو کہ بہت ہی ایڈوانس ہیں اور J-10C سے اگلا ورژن ہے، اسٹیلتھ طیارے ہیں، یہ پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا اور اجرت میں کیا ہے، جو کہ اگست میں پاکستان کی ڈلیوری شروع ہو جائے گی۔ اس وقت بھی پاکستان کی فضاؤں میں ایک جہاز جو چائنا کی طرف سے ڈلیور کیا گیا ہے وہ فضاؤں میں تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ کمپلیٹلی طور پہ سبز ہلالی پرچم سے رنگ دیا گیا ہے۔ اگرچہ انڈیا امریکہ سے 35 جو وہ جہاز لینے کا فیصلہ کر چکا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسا حال ہم نے اس کے رافیل کے ساتھ کیا ہے، ایسا ہی حال انشاءاللہ العزیز ہمارے جو جدید طیارے ہیں وہ 35 جو امریکن میڈ ہوں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور کبھی بھی مودی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ J-35A یہ 2400 کلومیٹر پر آر کی اسپیڈ سے اڑتے ہیں اور 8000 kg کا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ ڈبل انجن یہ اسٹیلتھ 5th جنریشن جیٹ ہے جو کہ چائنا پاکستان کو دے رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ہاف قیمت پر پاکستان کو مل رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جو چائنا کی اکانومی کو بوسٹ دیا ہے، یہ انڈیا سے جنگ جیت کر اس منافع میں اور اس خوشی میں چائنا پاکستان کو یہ طیارے تقریباً ہاف قیمت پر دے رہا ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف دی فیلڈ مارشل دے دی گئی ہے، حوالے کر دی گئی ہے، اور سب سے بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ ان کا یہ حق بنتا ہے، کیونکہ اس نے پوری پاکستان قوم کا اور عمومی طور پر پوری مسلم امہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، کیونکہ ایک کلیئر کافر کو، مشرک قوم کو شکست فاش دی ہے۔ نہ صرف اس نے پورے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کیا ہے اور خاص طور پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جب ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ اناؤنس کیا گیا تھا، اس وقت عمران خان کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا، جو کہ علیمہ باجی ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان کا اس کے بارے میں بیان یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ بادشاہ ہی بن جاتے، فیلڈ مارشل کا عہدہ انہوں نے کس میں لیا ہے۔ لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خطاب ان کو ملا ہے بالکل وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو باجوہ جنرل تھا وہ تو بھاگ گیا، بھگوڑا نکلا، اور کمزور جنرل تھا جس نے خود قوم کو کہا تھا کہ پاکستان کی فوج انڈیا سے نہیں لڑ سکتی، لہٰذا اس نے اس میں یہ عافیت سمجھ کے وہ خاموش رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھینندن کو بھی فوراً واپس کر دیا تھا کہ کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، لیکن سید عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کم از کم اگلے 50 سال تک ہم نے یہ نہیں سوچا تھا، ہم نے یہی سوچا تھا کہ تھوڑا بہت ریلیٹ کریں گے، لیکن اتنا نہیں سوچا تھا کہ انڈیا کے اندر گھس کر اس کو اتنا جانی و مالی نقصان پہنچائیں گے، بلکہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ بہت ہی خوشائند ہے اور ہم اس بات پر اپنی آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں، اور یہ بات سید عاصم منیر اور ظہیر بابر صاحب اس بات کی ڈیزرو کرتے ہیں، یہ بات کہ ان کو یہ خطابات دیے جائیں، اور جس طرح کہ یہ فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا ہے ان کو، سید عاصم منیر کو، یہ اس کے وہ حق کی حقدار بھی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی چودھری احمد شریف نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا پاکستان کا پانی بند کرتا ہے یا سنتاز معاہدے کو سبوتاژ کرتا ہے تو عنقریب ہم آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے سارے 6 کے 6 دریا پاکستان کو تفویض کر دیں گے، اور انڈیا پانی کبھی بھی نہیں روک سکے گا، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان کی فوج نے
یہ سنگ میل عبور کر لیا ہے کہ نہ ان کی ٹیکنالوجی میں دم خم ہے اور نہ ہی ان کے فوج کے اندر دم خم ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ہم بزور بازو اسے کشمیر بھی چھین لیں گے اور اسے اپنے بدلے بھی لیں گے انشاءاللہ رضی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ والسلام۔